عزیز طلبا، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے روزانہ مقرر کردہ اوقات میں اپنا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلبا، آج ہم آپ کی جماعت 12ویں میں پڑھائے جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی دوسری نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ اختر شیرانی کا کلام ہے اور نظم کا عنوان ہے بڑھے چلو۔ اس سے پہلے کہ ہم نظم کے بارے میں پڑھیں، اس کی ہیت کے بارے میں اور اس کا مطالعہ کریں، اس سے پہلے ہم شاعر اختر شیرانی کے حالات زندگی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اردو درسی کتاب میں ان کا حوالہ صفحہ نمبر 194 پر موجود ہے۔ اختر شیرانی ولادت ہے ان کی 1905 اور وفات ہے 1948۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خان تھا اور اختر تخلص کرتے تھے۔ وہ مشہور عالم، محقق، ماہر تعلیم اور نقاد حافظ محمود شیرانی کے بیٹے تھے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور انٹر کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مختلف ادبی رسائل سے وابستہ رہے۔ اختر نے کم عمری سے ہی شعر کہنے شروع کیے۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی گوٹ گوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے دور کے ایک اہم رومانی شاعر تھے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منحا نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی شاعری میں جس طرح کی تہداری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اس لحاظ سے خوش قسمت شاعر ہیں کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہیں۔ ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورت کوئی ماورائی چیز نہیں بلکہ عام انسان ہے اور اس کے رویے میں کوئی غیر فطری عناصر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک شاعری ایک ایسا جذبہ ہے جو عاشقانہ تنہائیوں کی پیداوار ہے۔ اختر ایک باشعور فنکار ہیں۔ انہوں نے مروجہ اسالیب سے گریز کرتے ہوئے ہیت کے مختلف تجربے کیے ہیں اور ان کا مجموعی کلام ہے صبح پہاڑ، ان کی تصنیف ہے۔ تو یہ چل کر نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے پاس نظم جس ہیت میں موجود ہے وہ مسدس ترجیح بند ہے۔ مسدس کے ہر بند کا تیسرا شعر اگر منو ان دہرایا جائے تو اسے ٹیپ کا شعر، اور ایسی مسدس کو مسدس ترجیح بند کہتے ہیں۔ نظم بڑھے چلو بھی مسدس ترجیح بند کی مثال ہے۔ یعنی کہ ہمیں پتا ہے کہ مسدس جو ہے وہ ہمارے پاس 6 مصروں پر مشتمل جو بند ہوتا ہے اس کو مسدس کہا جاتا ہے، لیکن یہاں جب ہم پڑھیں گے تو ہر بند کا جو تیسرا شعر ہوگا، یعنی کہ 2 بند کے بعد جو تیسرا شعر آئے گا وہ ہو بہو منو ان ویسا ہی دہرایا جائے گا، تو اس کو ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ اور ایسی نظم جس میں اس قسم کے شعر اور اس قسم کا بند کی ترتیب ہو اسے مسدس ترجیح بند کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے بڑھے چلو کا پہلا بند موجود ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہر 2 شعر کے بعد اگر ایک ہی شعر بار بار دہرایا جائے تو اس کو ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ یہ بار بار یہ والا جو شعر ہے آپ کے سامنے، یہ بار بار 2 اشعار کے بعد جو ہے دہرایا جائے گا تو اس کو ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، لیکن ہیت کے اعتبار سے یہ مسدس ترجیح بند ہے نظم ہمارے پاس۔ عزیز طلباء، آپ کی زیر نظر آپ کے سامنے جو نظم ہے وہ ایک طرح سے ایک جنگی ترانہ ہے، جس میں جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو، سپاہیوں کو، لشکر کو جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے اور جوش و جذبہ ان میں پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے گزشتہ کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ رجز جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رجز اسے کہتے ہیں کہ جب جنگی ترانے پڑھے جاتے ہیں میدان جنگ میں، کہ اس میں لشکر اور سپاہیوں کو آگے چل کر دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر جو ہو سکیں اور سیسا پلائی دیوار بن سکیں اور ایک جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے صفوں کو مخالف فوجوں کی صفوں کو چیر سکیں، تو ایسے جنگی ترانے جو ہیں وہ صحیحت میں لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک طرح سے جنگی ترانہ ہے جس میں
شاعر جو ہیں اپنے وطن کے نوجوان سپاہیوں سے مخاطب ہو کر انہیں آگے اور آگے ہی بڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں. رکو نہیں جو دشت و ریگزار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو. اپنے نوجوانوں کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے اور جوش و جذبہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکنا نہیں. اگر راستے میں کوئی بھی جنگل و بیابان یا ریگستان آ جائے تو تمہاری قوت جو ہے وہ پست نہیں ہونی چاہیے، تمہارے قدم جو ہیں وہ رکنے نہیں چاہیے. بچو نہیں جو سیر و جوئے بار آئے سامنے. اگر سیر و جوئے بار، سیل سے مراد سیلاب ہے، اور جوئے بار جہاں پر وہ علاقہ جہاں سے ندیاں بہتی ہیں طغیانی کی صورت میں، تو کہتے ہیں کہ ایسے پانی، ایسے سیلاب، ایسے طوفان، ایسے تلاطم سے بچنے کی کوشش مت کرو، بلکہ ان کو پار کر جاؤ، ان کو پاؤں تلے رونتے ہوئے گزر جاؤ اور بے دھڑک جو ہے اس کو پار کرو. ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے. بحر سمندر کو کہتے ہیں اور کوہسار جو ہے جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے مت ہٹنا، پیچھے قدم مت اٹھانا، پیٹھ مت دکھانا. ایسے سمندر یا ایسے پہاڑ آ جائیں ان کے سامنے ڈٹے رہنا. ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو. راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، راہ جو ہے وہ جتنی بھی مشکل گزار ہو، لیکن تم نے ہر حالت میں آگے ہی بڑھتے جانا ہے. یعنی کہ جو بھی راستے میں حائل جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو عبور کرتے ہوئے راستہ کیسا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو آگے بڑھتے جانا ہے. دلاوران تیغ زن، دلاور کی جمع ہے دلاوران، اور دلاور کہتے ہیں بہادر کو. تیغ زن تلوار چلانے والا، تیغ زن تلوار چلانے والا. بہادران صف شکن، ایسے بہادر جو صف کو توڑ ڈالتے ہیں، جو صفوں کو چیر ڈالتے ہیں. اپنی مخالف جو ان کا فوج ہوتی ہے. دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو. کہ اے تلوار چلانے والے بہادر نوجوانوں، اے میرے ملک کے وطن کے بہادر سپاہیوں، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ. بہادران صف شکن، تم میں تو وہ ہمت، تم میں تو وہ بہادری ہے کہ تم مخالف فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان میں گھس جاؤ اور آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ. بند نمبر 2 میں شاعر کہتے ہیں تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے، وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے. تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، لگائے دل میں ایک لگن بڑھے چلو بڑھے چلو. دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو. تمہاری تیغ تیز پر وطن کو افتخار ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے جو بےتاب ہو تم، اور تمہاری تلوار جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اس پر تمام وطن کے لوگوں کو فخر ہے. کیونکہ یہی تلوار، تمہارے ہاتھوں کی یہی تلوار جو ہے وہ اہل وطن کی حفاظت کی آئینہ دار ہے. وطن کی مرگ و زیست کا تمہیں پہ انحصار ہے. وطن کا جینا مرنا جو ہے وہ تم سے ہی ہے، تم پر ہی سارا دار و مدار ہے. تمہاری اس قوت بازو پر ہی سارا دار و مدار ہے. تمہاری اس جوش و جذبے سے وطن کو زندگی ملے گی، اور تم اگر جو ہے وہ بس ہمتی کا مظاہرہ کرو گے تو وطن کی موت اس میں ہے. تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے.
تمہیں ہو جن کے دل میں اس کا عشق بے قرار ہے، کہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ عشق اور محبت کا جو یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کی بدولت تم اپنے وطن پر کسی کی بھی دشمن کی میلی آنکھ بھی نہیں اٹھانے دیتے۔ تم ہی ہو جن کے دل میں وطن سے والہانہ محبت ہے اور دل میں آزادی کا شوق ہے، اور تمہارے جو دل میں جو آزادی کا شوق ہے، جو ولولہ ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، جو عشق ہے، یہی تمہیں آگے بڑھنے میں مدد دے گا۔ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، کہ اے بہادر تلوار چلانے والوں، میرے وطن کے نوجوانوں، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ، اور اے بہادر صفوں کو چیرنے والوں، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ۔ بند نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجواں وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جاں وطن کے پاک نام پر، صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ یہاں پر تیغ سے مراد تلواری ہے، بے اما بے دریغ، نڈر، بے خوف طریقے سے۔ عمر نوجوان، جوانی کی جو عمر ہے، جوانی کا جو حصہ ہے، نثار کر دینا، قربان کر دینا۔ صدائیں، آواز دینا، صدائیں لگانا، پکارنا۔ ہم جیسے کہ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ تمام جو نظم ہے وہ ایک قسم کا جنگی ترانہ ہے، اپنے وطن کے سپاہیوں کو، نوجوانوں کو جوش و ولولہ دلانا ہے، تاکہ وہ کسی بھی قسم کے حالات میں جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ ان میں ایک قوت، جوش اور جذبہ اپنے وطن سے عشق و محبت کا، اور یہ عشق و محبت ان کو آگے ہی آگے فتح نصیب کرنے کے لیے مدد دیتی ہے۔ اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، کہ اب تم ہاتھوں میں تلوار ایسی اٹھا لو کہ جس کو نہ کوئی ڈر ہو، نہ کوئی خوف ہو، بس وطن کے پاک نام پر وہ قربان ہو۔ لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر، کہ اے نوجوان سپاہیوں، اپنی جوانیوں کو اپنے وطن کے پاک نام پر قربان کر دو، تاکہ کوئی باطل قوتیں، کوئی مخالف دشمن قوتیں اس وطن کی پاک مٹی کو غلط نگاہ سے یا بری نگاہ سے نہ دیکھ سکیں، اور ناپاک ارادوں میں وہ ناکام ہو جائیں۔ نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر، کہ تمہاری یہ جو جان ہے، جو سب سے قیمتی ایک انسان کے پاس اس کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ قربان کر دو کس پر؟ اپنے وطن پر، اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ تمہاری جان اور تمہارا لہو اس زمین میں جائے گا تو آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہوں گی اور آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں گی۔ صدائیں دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو، کہ وطن اب تمہیں پکار رہا ہے، وطن کو تم جیسے نوجوان اور تم جیسے باہمت، شجاعت اور بہادر نوجوانوں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ پاک وطن جو ہے تا قیامت تمہاری قربانیوں سے جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے۔ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، کہ اے بہادر تلوار چلانے والوں، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ، دشمنوں کے سر پر پہنچ جاؤ، دشمنوں کے سر پر قہر بن کر ٹوٹ پڑو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، کہ اے بہادر صفوں کو تہس نہس اور تتر بتر کرنے والوں، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ۔ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سعید ہے، تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے، سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ قسمت سعید خوش قسمتی کو کہتے ہیں، سپاہیانہ زندگی یعنی کہ سپاہی جیسی زندگی، قسمت سعید خوش قسمتی، رزم گاہ
میدان جنگ کو کہتے ہیں، جس میدان میں جنگ ہوتی ہے اس کو رزم گاہ کہتے ہیں۔ عید جو ہے آپ کو پتا ہے خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے، دلاور، بہادر اور سب شکن صفوں کو توڑنے والا۔ کہتے ہیں کہ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سید ہے، کہ تمہاری یہ جو سپاہیانہ اور تمہاری جو یہ زندگی ہے، یہ ایک تمہارے لیے خوش قسمتی ہے۔ جو وطن کے سپاہیوں کو، وطن کے نوجوان سپاہیوں سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ ایک سپاہی جیسی زندگی جو ایک طرح کی خوش قسمتی ہے، اس کو یہ خوش قسمتی اس کا کہیں گے کہ وہ اس کو اپنے وطن کی حفاظت کا موقع ملا ہے۔ سپاہیانہ زندگی جو قسمت سید ہے تو رزم گاہ کی موت بھی سپاہیانہ عید ہے، کہ اگر تم سپاہی ہو، اگر نوجوان اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو رزم گاہ میدان جنگ میں اگر تمہیں موت نصیب ہوتی ہے تو تمہارے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی اور بات نہیں، کیونکہ ایک سپاہی، ایک فوجی، ایک وطن کا پاسبان، نگران، حفاظت کرنے والا، اس کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو میدان جنگ میں شہادت نصیب ہو اور وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی جو ہے وہ پا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شہیدوں کو، شہداء کو جو مرتبہ حاصل ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں۔ جیا تو فخر قوم ہے، مرا تو وہ شہید ہے، یعنی کہ دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں اگر وہ میدان جنگ میں اگر تو زندہ بچ کر لوٹ آتا ہے، اگر وہ غازی ہے تو اس صورت میں بھی وہ اپنی قوم کے لیے قابل فخر بن جاتا ہے، اس صورت میں بھی وہ اپنے قوم کی ایک پہچان ہے، فخر ہے، اور پھر اگر وہ وہاں پر جامع شہادت نصیب کر لیتا ہے تو اس کے بھی کیا کہنے کہ شہید کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص مرتبہ رکھا ہے، جنت الفردوس میں ان کے لیے خاص مقام ہے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں اگر وہ جنگ کے بعد زندہ واپس آتا ہے یا وہاں پر شہادت نصیب کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں دنیا آخرت کی اس کے لیے کامیابی ہے۔ سروں سے باندھ کر کفن بڑھے چلو بڑھے چلو، یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ ہر وقت تمہیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ایسے رہنا چاہیے کہ جیسے ہر وقت انسان موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی کہ مارنے یا مرنے کا عزم لے کر آگے بڑھتے جاؤ۔ تمہارا ایک عزم ہو کہ اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے یا تو مخالف فوجوں کو تہس نہس کر کے ختم کرنا ہے یا پھر خود ختم ہو جانا ہے۔ دلاوران تیغ زن بڑھے چلو بڑھے چلو، بہادران صف شکن بڑھے چلو بڑھے چلو، کہ اے بہادر تلوار اٹھانے والوں، تلوار کو چلانے والوں، آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ کہ تمہاری اس مہارت سے دشمنوں کی صفوں میں ہلچل مچ جائے گی، اور تمہاری اس بہادری سے ان کی صفوں میں نہ ہی ترتیب رہے گی اور نہ ہی قوت رہے گی۔ لہٰذا تم آگے ہی آگے بڑھتے جاؤ اور فتوحات نصیب کرتے جاؤ۔